واقعے کی شروعات اور آیات کا حوالہ ناظرین، سورہ البقرہ میں یہ پہلا واقعی آیت نمبر 30 سے شروع ہوتا ہے اور آیت نمبر 39 پر ختم ہوتا ہے، یعنی یہ کل 10 آیات پر مشتمل ایک مکمل اور جامع قصہ ہے۔ آئیے اس کو پوائنٹ بائی پوائنٹ تفصیل سے سمجھتے ہیں تاکہ کوئی بھی اہم بات مس نہ ہو۔ واقعے کی تفصیلی کڑیاں، مین باڈی۔ 1، اللہ تعالی اور فرشتوں کا مکالمہ، آیت نمبر 30۔ واقعہ شروع ہوتا ہے جب کائنات کے مالک اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سامنے اپنے ایک بڑے فیصلے کا ذکر کیا۔ اللہ نے فرمایا، میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ یعنی نائب بنانے والا ہوں۔ یہ سن کر فرشتوں نے عرض کیا، اے اللہ، کیا تو زمین پر ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو وہاں جا کر امن خراب کرے گی، فساد پھیلائے گی اور خون بہائے گی، جبکہ ہم رات دن تیری پاکی، حمد اور تسبیح بیان کرتے ہیں۔ فرشتوں کا یہ سوال کسی اعتراض کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ وہ انسان کی تخلیق کی حکمت سمجھنا چاہتے تھے۔ اس پر اللہ تعالی نے وہ تاریخی جواب دیا جو ہمیشہ کے لیے ایک سچ بن گیا۔ اللہ نے فرمایا، بے شک جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ 2، حضرت آدم علیہ السلام کا علمی امتحان، آیت نمبر 31 سے 33۔ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا مٹی سے بنایا اور اس میں روح پھونکی۔ اس کے بعد اللہ نے فرشتوں پر انسان کی برتری ثابت کرنے کے لیے انسان کو ایک خاص تحفہ دیا، اور وہ تحفہ تھا علم۔ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو کائنات کی تمام چیزوں کے نام اور ان کا علم سکھا دیا۔ پھر اللہ نے ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا، اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو کہ تم ہی اس خلافت کے حقدار ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتے عاجز آ گئے اور انہوں نے ہاتھ جوڑ کر عرض کیا، پاک ہے تیری ذات، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، بے شک تو ہی سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے حکم پر حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کے نام فرشتوں کو بتا دیے، اور یوں فرشتوں پر انسان کی علمی فضیلت ثابت ہو گئی۔ 3، سجدے کا حکم اور ابلیس کا انکار، آیت نمبر 34۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا علمی شرف ثابت ہو گیا تو اللہ تعالی نے تمام فرشتوں اور وہاں موجود مخلوق کو حکم دیا، آدم کے آگے سجدہ کرو۔ یہ سجدہ عبادت کا نہیں بلکہ تعظیم اور احترام کا سجدہ تھا۔ اللہ کا حکم ملتے ہی تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن وہاں ایک ایسی شخصیت بھی تھی جس نے انکار کر دیا، وہ تھا ابلیس، شیطان۔ ابلیس فرشتوں میں سے نہیں تھا بلکہ جنات میں سے تھا، لیکن اپنی بہت زیادہ عبادت کی وجہ سے فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا۔ اس نے تکبر اور غرور کیا، وہ کہنے لگا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور آدم مٹی سے، میں اس کے آگے کیوں جھکوں؟ اس ضد اور تکبر کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے کافروں اور مردودوں میں شامل ہو گیا۔ 4، جنت میں قیام اور پہلی پابندی، آیت نمبر 35۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے حضرت آدم اور ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو جنت کی نعمتوں سے نوازا اور فرمایا، تم دونوں آرام اور سکون سے اس جنت میں رہو اور جہاں سے جو دل چاہے خوشی سے کھاؤ پیو، مگر اسے ایک مخصوص درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم زیادتی کرنے والوں اور ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے۔ 5، شیطان کا دھوکہ اور لغزش، آیت نمبر 36۔ ابلیس انسان کی یہ خوشی برداشت نہ کر سکا اور اس نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو بہکانے کا پلان بنایا۔ اس نے ان کے دلوں میں وسوسے ڈالے اور جھوٹی قسمیں کھا کر یقین دلایا کہ اگر تم نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو تم ہمیشہ کے لیے امر ہو جاؤ گے، تم فرشتے بن جاؤ گے اور جنت سے کبھی نہیں نکالے جاؤ گے۔ شیطان کے اس بہکاوے میں آ کر ان سے لغزش یعنی غلطی ہو گئی اور انہوں نے اس درخت کا پھل چکھ لیا۔ پھل چکھتے ہی ان کے جنتی لباس اتر گئے اور وہ شرم کے مارے جنت کے پتوں سے خود کو ڈھانپنے لگے۔ 6، زمین پر آمد اور توبہ کی قبولیت، آیت نمبر 37 سے 39۔ اس غلطی کے بعد اللہ تعالی کا حکم آیا، اب تم سب یہاں سے نیچے زمین پر اتر جاؤ، اب زمین پر تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، یعنی انسان اور شیطان کی دشمنی، اور ایک خاص وقت تک زمین ہی تمہارا ٹھکانہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی غلطی پر شدید ندامت اور افسوس ہوا، وہ روئے اور تڑپے۔ اللہ تعالی نے خود ان پر رحم کھا کر انہیں توبہ کے کچھ خوبصورت الفاظ سکھائے جو انہوں نے نہایت عاجزی سے پڑھے۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی کیونکہ وہ بہت بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ زمین پر بھیجتے وقت اللہ نے آخری قانون واضح کر دیا کہ اب زمین پر میری طرف سے انبیاء اور کتابوں کی صورت میں ہدایت آئے گی۔ جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا اسے نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم،
اور جو انکار کریں گے وہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں رہیں گے۔ ویڈیو کا اختتام، کنکلوژن اور آؤٹرو۔ ناظرین، سورہ البقرہ کا یہ پہلا واقعہ ہمیں 3 بہت بڑے سبق دیتا ہے۔ علم کی طاقت، انسان کو تمام مخلوقات پر فضیلت صرف اور صرف علم کی وجہ سے ملی۔ غرور کا انجام، ابلیس ہزاروں سال کی عبادت کے باوجود صرف تکبر اور اپنی غلطی پر اڑ جانے کی وجہ سے برباد ہو گیا۔ توبہ کا راستہ، غلطی انسان سے ہو سکتی ہے، لیکن سچا انسان وہ ہے جو اپنی غلطی مان کر اللہ کے سامنے جھک جائے، اور برا وہ ہے جو شیطان کی طرح زد پر اڑ جائے۔ یہ تھا سورہ البقرہ کا پہلا واقعہ۔ ہماری اگلی ویڈیو میں ہم اس سورت کے دوسرے واقعے پر بات کریں گے، جو کہ بنی اسرائیل کی فرعون سے نجات اور سمندر کے پھٹنے کا معجزہ ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور چینل کو سبسکرپشن لازمی دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔